خوف تو میدان عمل میں ہوگا، جب آپ ظالم کو للکاریں گے، ہر طرح کے خوف آپ کو گھیریں گے۔ کوئی کہے گا اٹھا کے لے جائیں گے، کوئی کہے گا تھانے میں بند کر دیں گے، سزا ہو جائے گی، پھانسی ہو جائے گی، تمہارے بچوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ بھائی کس سے ڈراتے ہو؟ کس کو ڈراتے ہو؟ مومن تو موت سے بھی نہیں ڈرتا، تم اسے ڈرا رہے ہو جیلوں سے، تم اسے ڈرا رہے ہو اٹھائے جانے سے۔ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جسے موت کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ لہذا دوستان محترم، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو پھر ہم اللہ کے ولی ہیں، اور اگر ہم اللہ کے ولی ہیں تو پھر ہمیں خوف سے بے نیاز ہونا ہوگا، پھر ہمیں غم سے بے نیاز ہونا ہوگا، ہمیں ظالم کو للکارنا ہوگا، ظلم کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ اگر ہم ظالم کے خلاف اٹھ نہیں سکتے، ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھ نہیں سکتے، ہمیں خوف کہاں سے آئے گا؟ خوف تو تب آئے گا جب آپ ظالم کے خلاف اٹھیں گے، آپ کو پتا چلے گا خوف ہوتا کیا ہے۔ اور اگر پھر آپ خوف نہ کھائیں تو آپ کا ایمان سلامت ہے، آپ مومن ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اور اگر آپ ڈر گئے تو آپ گئے، اگر آپ ڈر گئے تو پھر بھول جائیں کہ آپ مومن ہیں۔ دوستان محترم، اللہ پاک نے بتا دیا صاف صاف کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے ولی جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک ھو الفوز العظیم۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کن کے لیے؟ اولیاء اللہ کے لیے۔ کون سے اولیاء اللہ کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ کون سے مومنین کے لیے؟ جو خوف سے بھی بے نیاز ہیں، جو غم سے بھی بے نیاز ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ دوستان محترم، اگر ہم دعوی ایمان رکھ کر بھی اس دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہوں تو پھر ہمارے لیے کیا خوشخبری ہے؟ پھر کس قسم کی بشارت ہے؟ آخرت کی بشارت تو سمجھ آتی ہے، اللہ پاک اپنی جنت سے نوازیں گے۔ دنیا کی بشارت کیا ہے؟ دنیا کی خوشخبری کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو بشارت دی ہے کہ اگر تم میرے ولی ہوئے، اگر تم مومن ہوئے، اگر تم خوف اور غم سے بے نیاز ہوئے، تمہیں اس دنیا کے اندر غلبہ عطا کروں گا، تمہیں اقتدار عطا کروں گا، تمہیں سربلند کروں گا، تمہیں اقوام عالم کی امامت کے قابل بناؤں گا۔ کیوں کہ اگر اللہ کے بندے سربلندی کے قابل نہیں تو کوئی بھی اس قابل نہیں۔ اگر اللہ کے بندے اقوام عالم کی امامت کے قابل نہیں تو کوئی بھی اس قابل نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہوں تو صحیح، ایسے مومن ہوں تو صحیح، ایسے اللہ کے ولی ہوں تو صحیح، جو خوف اور غم سے بے نیاز ہوں، جو ظالم کے خلاف اٹھنے کے لیے تیار ہوں، ظلم کو مٹانے کے لیے تیار ہوں، باطل اور طاغوت کی حکومت ختم کر کے
اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے تیار ہوں۔